مجلس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہے. تمہاری دعائیں، تمہاری حاجات قبول ہونے کی جگہ. جب فرش اعضا پہ آؤ اس کا احترام کرو. کبھی بغیر وضو کے فرش اعضا پہ نہیں آنا. یہ ہمارا عقیدہ ہے، بلیو کہ مادر حسین آتی ہیں اور جتنی دعائیں ہیں یہاں بیٹھ کے مانگ سکتے. اس سے بہتر کوئی جگہ بھی نہیں کہ جہاں تمہاری دعائیں قبول. فرش اعضا اتنی امپورٹنٹ چیز ہے کہ جب موقع ملے، جہاں موقع ملے، اس فرش پہ جاؤ، اعضا کرو. اس لیے کہ یہ چیز یاد رکھو کہ امام نے ہم کو چنا ہے. ممبئی میں اس وقت ہزاروں لوگ ہیں، کر رہے ہوں گے اپنے اپنے مقام پہ پردیس. اگر آپ رات کے اس حصے میں یہاں آئیں تو ایک لمحہ بھی تمہارا ضائع ہونے والا نہیں. ہو سکتا ہے یہ مجلس میں آنے سے تمہاری بخشش ہو جائے. ایک مجلس تمہاری ڈیسٹینی کو بدل دے. مجلس حسین کا احترام جتنا کر سکتے کرو. اور ان ایام میں مطلب مولا حسین کا یہ 4 سلام ضرور پڑھو جس سے میں نے مجلس کا آغاز کیا. یہ جو سلام ہے نا، سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین والا، سب کو معلوم ہے یہ زیارت عاشورہ کے سلام. زیارت عاشورہ موسٹ ریکمینڈڈ زیارت، اس سے زیادہ ریکمینڈڈ زیارت کوئی نہیں. میں نے بہت بولا ہے پوری دنیا میں، آج الحمدللہ ہر طرف زیارت عاشورہ پڑھی جاتی. زیارت عاشورہ گولڈ کی مائن ہے. جس گھر میں عاشورہ ہوتی بآواز بلند 70 فضیلتوں کو بتایا گیا. اور عربی میں جب بھی 70 کا لفظ استعمال ہوتا 70 کے بعد سب انلمیٹڈ ہو جاتے، 70,000 بھی ہو سکتے. باقاعدہ کتاب ہے میراکلز آف زیارت عاشورہ. زیارت عاشورہ کے معجزے، حیرت انگیز واقعات زیارت عاشورہ کے ساتھ. اردو میں بھی کتاب ہے کہ ہم تصور ہی نہیں کر سکتے کہ یہ زیارت جو ہم کو ملی ہے اس کی برکت کیا ہے. دنیا کا کوئی پرابلم ایسا نہیں ہے دوستو. اگر تم خلوص کے ساتھ زیارت عاشورہ پڑھو 40 دن کی نیت سے، تو پھر دیکھو اس کے معجزے ہوتے کیا ہیں. تمہاری زندگی کے رکاوٹیں دور ہوں گی، زندگی کے ہرڈلز دور ہوں گی زیارت عاشورہ سے. اس کی پریکٹس کرو، روزانہ پڑھو. آپ ینگ لڑکے میرے سامنے بیٹھے ہو، آئی ایم ہیپی. یوتھ میرے سامنے، میں تو یوتھ کا ذاکر مانا جاتا ہوں. اپنی زندگی کو بدلنا ہے تو عاشورے کے ساتھ بدلو. اسکولز جا رہے ہیں، کالجز جا رہے ہیں، ایگزامینیشن سے پہلے کچھ نہیں کرتے یار. 15 منٹ نکالو 24 آورس. کیا ہم 15 منٹ مولا حسین کے لیے نہیں نکال سکتے؟ 24 گھنٹے میں 15 منٹ مانگ رہا تم سے. عاشورہ 15 منٹ سے زیادہ نہیں ہوتی. اگر پڑھنا نہیں آتا، ڈیوائن پل جو ایپ ہے اس میں ڈاؤن لوڈ کرو. زیارت عاشورہ کے کالم پہ جاؤ اور اس کو آن کرو. کھڑے ہو جاؤ قبلہ رو، کھڑے ہو کے زیارت پہ چلتی رہے گی. آپ زیارت پڑھو. یہ تصور کر کے پڑھنا کہ میں مولا حسین کے سامنے کھڑے رہ کے ان کو سلام کروں. اگر تمہارے ذہنوں میں یہ تصور آ جائے، یہ امیجنیشن آ جائے. اچھا اب میں آپ سے پوچھتا، سلام واجب ہے یا جواب سلام واجب ہے؟ جواب واجب. یہ کنفرم ہے نا؟ جواب سلام واجب ہے. اور جیسا مثال کے طور پہ میں اندر قیصر باغ میں آ رہا تھا، ہزاروں لوگ ہیں، میں سب کو تو نہیں جانتا. کئی لوگوں نے آ کے سلام کیا، السلام علیکم مولانا. میں نے ان کی طرف دیکھا اور مسکرایا، اسمائل دی، اسمائل دے کے کہا علیکم السلام. جب وہ لوگ سلام کر رہے تھے میں ایسا منہ پھیر کے جواب نہیں دے رہا تھا. منہ پھیر کے دوں گا تو وہ بولیں گے مولانا کو اخلاق ہی نہیں ہے. جب بھی دنیا میں تم کو کوئی سلام کرتا ہے، اجنبی بھی سلام کرے، تم اس کو دیکھ کے جواب دیتے ہو. یہ اخلاق ہے. اسمائل دیتے ہو، یہ اخلاق ہے. اور اہل بیت جو ہے مرکز ہیں اخلاق. سمجھ میں آئی بات؟ اہل بیت مرکز ہیں اخلاق. آپ سوچو ممبئی میں یہاں بیٹھ کے یا آپ اکیلے اپنے گھر میں آپ زیارت امام حسین پڑھ اور آپ نے کہا سلام علی الحسین. مولا حسین نے کربلا سے تم کو دیکھ کے جواب دیا. آپ امیجن کریں کہ حسین اور ہم جیسے گناہگار کو دیکھیں. میرے اعمال ایسے نہیں کہ مولا حسین مجھے دیکھے، میرے اعمال بہت خراب ہیں، لیکن سلام کے ذریعے حسین کی نگاہیں، حسین کی رحمتیں تم تک آ سکیں. اور ایک چیز اور یاد رکھو، امام کی نگاہ رحمت کی نگاہ ہے. اگر ایک دفعہ بھی مولا حسین مجھے دیکھ لے میری تو تقدیر بدل جائے. اس کے بعد اس سلام میں دوسرا سلام کون سا ہے؟ سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین. یہ چوتھے امام نہیں ہے. یہ پورا سلام مولا حسین کی جو زری ہے نا اس کا ہے، کربلا کا، وہ گولڈن ٹوم کے اندر کا. والا علی ابن الحسین، اس سے مراد شہزادے علی اکبر ہے. سوچو کہ میں سلام کر رہا تو جناب علی اکبر مجھے دیکھ کے جواب دے. پھر آپ نے کہا سلام علی الحسین والا علی ابن الحسین والا اولاد الحسین. اولاد الحسین میں کون کون آیا؟ مولا حسین سے لے کے زمانے کے امام تک. آپ امیجن کریں، میرا ایک سلام پورے اماموں کا، ذریت حسین ابن علی علیہ السلام ہے. زمانے کا امام بھی تم کو دیکھ کے جواب دے رہا.
آپ سوچو کہ زندگی بدلے گی کیسے؟ اتنے اماموں کی نگاہ اگر تمہارے چہرے پہ پڑ جائے تو تمہاری بیماریوں سے ہر چیز سے تم پناہ کر لو، لیکن کرنا ہے ولا اولاد الحسین. اس کے بعد آخری جملہ کیا ہے؟ ولا اصحاب الحسین. سارے اصحاب، حبیب ہو، جان ہو، حر ہو، سعید اور زہر، کوئی جتنے اصحاب حسین تھے سب نے آپ یہ 1 منٹ کا بھی نہیں ہے سلام. یہ 1 منٹ میں اتنے لوگوں کی رحمت کی نگاہ تمہارے چہرے پہ آ گئی، تمہارے گھر پہ آ گئی. ادھر ادھر جانے سے، گوسپ کرنے سے، بیک بائٹنگ کرنے سے، لوگوں کی بات کرنے سے بہتر یہ کہ اس کا ورد کرو، اس کی مسلسل پڑھتے رہو. وضو سے ہے تو بہت اچھا ہے، نہیں بھی ہے تو پڑھ سکتے آپ بیٹھے ہوئے ہیں خاموش، ٹرین میں جا رہے، گاڑی میں ہے، کم از کم ان 3 دنوں میں حسین کو اتنا یاد کرو کہ فاطمہ کا لال تم کو دیکھ کے مسکرا دے. سلام علی الحسین ولا علی ابن الحسین ولا اولاد الحسین، سلام علی الحسین. اگر صحیح معنی میں آپ کو سمجھ میں آ گیا نا، تمہاری تقدیر بدلنا لازم ہے. جو رکاوٹیں ہیں نا تمہاری زندگی کی، ایسا کھل جاتے اگر تم سلام کرتے ہو. میں بہت سمپل چیز دی آپ کو جو روزمرہ کی ہم کو اندازہ ہی نہیں ہے، ہم ریئلائز ہی نہیں کر رہے کہ زیارت عاشورہ کا یہ سلام کیا ہے. کسی مولوی یا مجتہد کی لکھی ہوئی نہیں ہے زیارت. یہ چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے چھٹے امام کے دہن مبارک کے جملے، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے جملے. ہماری ساری زیارتیں، ساری دعائیں اس کے پیچھے نص معصوم ہے، ایسا نص معصوم ہے. اسی لیے ہماری زیارات میں، ہماری دعاؤں میں، جیسے دعائے کمیل ہے، دعائے مشلول ہے، دعائے صبا سب ہے، دعائے صبا ہے، دعائے مولا حسین ہے، ساری دعائیں، یہ ساری دعائیں امام سے اور ساری زیارتیں امام سے. اسی لیے ان زیارات میں اور ان دعاؤں میں ایک اثر، ایک پاور ہے. باقی اسی لیے ہے کہ امام کے جملے. سمجھ میں آئی بات؟ تو آج سے کرنا کیا؟ ان سے بات کرنا. یہ دن بات کرنے کے باتوں کے نہیں ہے، یہ دن ہنسنے کے نہیں، گھومنے کے نہیں ہے، ادھر سے ادھر ادھر سے ادھر گھوم رہے آپ. نو، میں جنرل بات کر رہا ہوں. یہ دن صرف غم کے دن، سوائے غم کے کچھ نہیں ہے. آپ 24 آور رو نہیں سکتے، ایک انسان کی فطرت کے خلاف نہیں روک سکتے. آپ سلام کرتے رہو تو آپ کا رشتہ امام سے بنتا رہے گا. اور ایک بات بولوں، آخری بات، سلام ایک ایسی چیز ہے جس سے ریلیشن شپ بلڈ ہوتی ہے، جس سے رشتہ بنتا ہے. اگر میں آپ سے بات کر رہا ہوں، آپ سے میری بڑی دوستی ہے، مثال دے رہا ہوں، اور میں کسی بات پہ آپ سے ناراض ہو جاؤں تو سب سے پہلا کام یہ کرتا ہے کہ سلام کرنا چھوڑ دیتا. سلام چھوٹ جاتا، نہیں کرتے سلام. محفل میں دیکھیں گے تو انجان بن جائیں گے. تو سلام رشتے کو بناتا ہے، سلام رشتے کو توڑتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ از اٹ کلیئر نا؟ تو تم اگر مولا حسین سے رشتہ بنانا چاہتے، حسین سے بڑا کون ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی نہیں ہے نا. سب سے بڑی طاقت اللہ کے بعد مولا حسین کی ہے. بندہ شان خدا کی ہے بندہ شان اس کی ہے. لیکن مولا حسین سے رشتے کو مضبوط کرو. جس دن تمہارا رشتہ، ریلیشن شپ اسٹرانگ ہو جائے گی حسین سے، یو کین فلائی. دیوار کے پیچھے کیا ہے بولنا؟ تو حسین کا رشتہ وہ ہے. معمولی طاقت ہے، اتنی بڑی طاقت ہے. اللہ کے بعد اگر کوئی طاقت ہے تو یہ معصومین کی طاقت ہے. مولا حسین ہو، مولا علی ہو، مولا حسن ہو، سب برابر ہے. یہ ایام مولا حسین کے، اس لیے میں مولا حسین کا ذکر کر رہا ہوں کہ کوشش یہ کرو بچوں کہ صرف سلام کرتے رہنا. یہ دنوں میں کوئی دوست تم سے بات بھی کر رہا، اس کو محبت سے بولو، بیٹا بھائی یہ غم کے ایام ہے، چلو تم بھی سلام کرو مولا حسین کو جیسے میں کروں. کرواتے رہو کہ حال یہ ہو جائے کہ ہر لڑکا لڑکی حسین کو سلام کرتے رہے. سال بھر تم انجوائے کرو گے اپنی لائف کو. ان لوگوں کا رزق رکتا نہیں جو حسین کو مسلسل سلام کرتے. عاشورے کے لیے کہا گیا کہ اگر کوئی عاشورہ پڑھے اور یہ بولے کہ میرا رزق رکا ہوا ہے تو وہ جھوٹا ہے. اٹ مینس دیر از سم تھنگ رانگ. کوئی غلط کام ہو رہا اس سے، اللہ معاف کرے.
عاشورہ کے پابند ہو جاؤ تمہاری زندگی بدل جائے گی. اور بہترین چیز کیا ہے؟ جتنی دیر تم سلام کرو گے دنیا کے گناہ سے محفوظ رہو گے نا. نہ غیبت کر رہے، نہ ان کی بات کر رہے، نہ ان کی بات کر رہے. وہ لمحات، جس لمحات میں تم زیارت مولا کو سلام کر رہے وہ ثواب میں لکھے جا رہے. دیکھو تمہارے گڈ ڈیڈز کیسے انکریز ہو رہی، تمہارے بیڈ ڈیڈز کیسے ریز ہو رہے. سلام اپنی زندگی کا شعار بنا لو. نارمل ڈیز میں بھی جب تم گھر سے باہر نکلو، جب بھی گھر سے باہر نکلو مولا حسین کو سلام کر کے نکلنا. گھر کے دروازے پہ سلام علی الحسین والا علی ابن حسین والا اولاد الحسین والا صاحب. اس کے بعد